بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ہارون شنواری۔ ناظرین، 2023 کا آغاز ہو چکا، 2023 کا سورج طلوع ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا گو ہوں کہ یہ نئے سال پاکستان کے لیے مثبت سال ثابت ہو اور پاکستان کے لیے ڈھیر سارے خوشیاں اور ترقی کا سال ثابت ہو۔ ناظرین، آج میرا طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر بھی انتہائی اہم باتیں تھے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سب سے پہلے کپتان کی 2/3 اکثریت کا بندوبست جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ دوسری، صدر عارف علوی صاحب نے بیان دیا ہوا ہے جو انتہائی اہم بیان ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تیسری، نجومی نے ایک انتہائی اہم پیشگوئی کی ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ نجومی کو مانتے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے اوپر جو ہے وہ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ولاگ میں عمران خان صاحب کی 2/3 اکثریت کو روکنے کے لیے انتہائی اہم جو ہے وہ ملاقاتیں جاری ہے۔ پاکستان کے طاقتور حلقے مسلسل سوچ اور مسلسل جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو جو وہ روک لے، لیکن عوام کی رائے، عوام کی اوٹ، عوام کی پاور، عوام یہی چاہتی ہے کہ عمران خان اگلا وزیر اعظم وہ 2/3 اکثریت سے جیت جائے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے جیت جاتی ہے تو اس کے بعد وہ انتہائی اہم فیصلے کر پائیں گے، وہ انتہائی مضبوط ہوگا اور وہ لوگ جو اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہے، جو لوگوں نے طاقتور لوگوں نے جو دکانیں کھولی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، وہ بند ہو جائے گی۔ لیکن یہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کی دکانیں بند ہو، وہ چاہتی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر ان کی دکانیں جو ہے وہ کھل جائے۔ اب کل کی ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ کے اندر چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ سیٹیں 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی وہ کراچی سے جیتی تھی، تو اب طاقتور حلقے مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سندھ کے اندر عمران خان کو ناکام کرے۔ سندھ کے اندر انہوں نے مسلم ایم کیو ایم ایچ کو جو ہے وہ دوبارہ اکٹھا کر دیے اور اس کو جو ہے وہ ایک پیج پر لانے کی کوشش جاری ہے تاکہ ایم کیو ایم کو دوبارہ جو ہے اتحادی کرے اور ایم کیو ایم کو دوبارہ اکٹھا کرے تاکہ کراچی سے وہی زیادہ سیٹیں جیتے اور عمران خان کو اوٹ لینے میں مشکلات پیدا ہو سکے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ میں نے آپ کو اس کیل کا مثال دیا ہوا تھا جو سمندر کے کنارے ایک شخص کیل لگا رہا تھا، اس کا مثال میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں دیا تھا۔ اس کے علاوہ آج جو ہے وہ ایک بڑی نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ باپ پارٹی یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ رکن صوبائی اسمبلی یعنی بلوچستان صوبائی اسمبلی کے کچھ رکن ہے جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی سے ہے، وہ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ خود نہیں کر رہی، یہ شمولیت جو خود نہیں کر رہی، یہ شمولیت کوئی اور کروا رہے اس سے تاکہ عمران خان صاحب جو کمزور ہو جائے۔ بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کمزور کرے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، کسی کو دیتا ہے عزت اور کسی کو دیتا ہے ذلت۔ ان لوگوں میں جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ لوگ شامل ہیں، ان میں ظہور صاحب شامل ہے، اس کے علاوہ سلیم کوسا صاحب جو ہے شامل ہے، عارف محمدی صاحب شامل ہے، اس کے علاوہ حاجی ملک شاہ شامل ہے، اظہر صاحب شامل ہے، میر فاق جمالی جو ہے وہ شامل ہے، شکیل دورانی شامل ہے، میر وڈی صاحب شامل ہے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جس نے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کی۔ اب یہ طاقتور حلقے مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو کمزور کرے، لیکن عوام ایسا نہیں کرے گی۔ عوام انقلاب لانا چاہتی ہے اور عوام انقلاب لائے گی، لیکن عوام انقلاب لانا چاہتی ہے ریولوشن بائی بیلٹ، یعنی عوام انقلاب جو ہے وہ اونٹ کے ذریعہ جو ہے وہ لانا چاہتی ہے اور وہ آئے گی انشاءاللہ۔ ایک دن عمران خان جو وہ وزیر اعظم تو بن جائیں گے، اس سال 2023 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تو بن جائیں گے، لیکن اگر طاقتور حلقوں نے مداخلت کی تو پھر وہ کمزور وزیر اعظم بن جائیں گے جس کو مسلسل پھر بلیک میل کیا جائے گا، جس کو مسلسل پھر وہی فیصلے نہیں کر پائیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات،
آج صدر عارف الوی نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہوا ہے نئے سال کے حوالے سے، اور اس بیان میں جو مجھے لگ رہا ہے وہ بیان اس کا اپنا نہیں ہے. کچھ باتیں اس بیان میں طاقتور حلقوں کی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عارف الوی بھی، صدر عارف الوی بھی جو ہے وہ آج کل طاقتور حلقوں کی باتیں جو ہے وہ زیادہ مانتی ہے، جس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں سب لوگ یہی کچھ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. صدر عارف الوی نے اپنے بیان میں کہا، صدر عارف الوی نے کہا کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنی تمام تر ترجیحات کو درست طور پر اور درست تعاون کرنا ہے. خدا کرے 2023 کا سال پاکستان کے لیے امن، ترقی اور اختتام اور اچھے استحکام کا سال ہو. 2023 کے سال کی شروعات پر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کرے کہ اللہ کے حضور میں دعا گو ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں. اب یہ بیان تو اس کا اپنا تھا، لیکن اس کے بعد جو بیان ہے یہ مجھے صدر عارف الوی کے نہیں لگ رہا. اس سے آگے عارف الوی صاحب جو ہے وہ بتاتے ہیں، ہمیں بحیثیت قوم اپنے تمام تر خوشحالی، ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. قومی یکجہتی، اتحاد، مسلسل محنت، جذبہ اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام اداروں کو انصاف کی فراہمی، میرٹ کے پابند اور عملی اقدامات پر غور دینا چاہیے. اب میں اس بات پر جو ہے وہ ذرا شک میں پڑ گیا ہوں کہ یہ بیان اس کا اپنا نہیں تھا. یہ بیان کسی اور نے صدر عارف الوی کی زبان کی ہوئی ہے. یہ بیان طاقتور حلقوں نے کی ہوئی ہے صدر عارف الوی کی زبان سے، تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہمیں اپنی اداروں پر جو اعتماد قائم رہنا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ اعتماد ہمیشہ پاکستان کے عواموں کا اداروں پر قائم و دائم رہے، لیکن پاکستان ادارے بھی جو ہے وہ ذرا آنکھیں کھول دے اور ہمیشہ انصاف کی بنا پر فیصلے کرے. تیسری بات جو میرے خیال میں انتہائی اہم بھی ہے اور اہم نہیں بھی ہے. کچھ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے فضول باتیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کے لیے اہم ہے اس کے لیے ہم یہ ولاگ میں شامل کر رہے ہیں. پاکستان کے بہت سے لوگ نجومی پر یقین نہیں رکھتے، لیکن پچھلے سال جب میں وسیم بادامی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا 11 ہاور، جس میں انہوں نے ایک شخص کو بٹھایا ہوا تھا جس کا تصویر جو ہے آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں. اس شخص نے جو ہے وہ کچھ پیشگوئیاں دی گئی تھی 2021 کے اختتام پر، 2023 کی شروعات پر اس نے کچھ پیشگوئیاں کی تھی. وہ کیوں اس میں جو ہے وہ زیادہ پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئی. اور پیشگوئیاں کون کون سی تھی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا خان صاحب کے لیے انتہائی مشکل سال ہے، یعنی 2022 سال خان صاحب کے لیے انتہائی مشکل ہے. اس سال خان صاحب کے لیے انتہائی مشکل جو ہے فیصلے کرنے ہیں. خان صاحب کے لیے انتہائی مشکلات سامنے آ سکتے ہیں، جو آپ نے دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا. اس کو جو ہے وہ اٹھایا گیا، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کے خلاف اس کو جو ہے پریشرائز کر دیا گیا، اس کی آڈیو لیک ہوئی، اس کی ویڈیو لیک ہوئی اور وغیرہ وغیرہ. اس کو جو ہے وہ مطلب سے ٹچ کر دیا ہوا. دوسری بات انہوں نے کہا تھا اس سال خان صاحب کی حکومت گرایا جائے گا، جو گرایا گیا، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ قانونی طریقے سے حکومت گرائی جائے گی. بالکل بات سچ ثابت ہوئی، لیکن خان صاحب تو یہ نہیں مانتے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے میری حکومت گر گئی، لیکن اس انجمن نے کہا تھا کہ خان صاحب کی حکومت قانونی طریقے سے جو ہے وہ آئینی طریقے سے جو ہے وہ گر جائے گی. تیسری بات انہوں نے کہا تھا شہباز شریف کے لیے اچھا سال ثابت ہوگا. اس وقت شہباز شریف پر عدالتوں میں فیصلے جاری تھے، عدالتوں میں ان کی جو ہے وہ کیسز چل رہی تھی. انہوں نے کہا شہباز شریف سال اس سال وزیر اعظم پاکستان ہوگا، جو ثابت ہوا. مسلم لیگ کی حکومت اگر آنی تھی تو اس وقت مریم نواز صاحبہ بھی تھی، نواز شریف بھی جو ہے وہ حل ہو سکتے تھے اور بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پی ملین شہباز شریف کے لیے یہ مثبت اور اچھا سال ثابت ہوگا، جو ثابت ہوا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص کا جو ہے وہ بڑے شخص کا جو ہے موت واقع ہو سکتی ہے، جو واقعی ہو گئی. انہوں نے کہا تھا ایک اور بات، مارچ اور اپریل کے بعد مہنگائی بڑھے گی، جو بڑھ گئی. مارچ اور اپریل کے بعد اگر آپ مہنگائی کے شرح کو دیکھیں تو 47% سے زیادہ مہنگائی میں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس سال. اب آتی ہے 2022، یعنی کل بھی وسیم بادامی صاحب نے انہی شخص کو بلایا تھا اور انہوں نے ایک اور مختلف قسم کی پیشگوئی کر دی، جس میں انتہائی اہم پیشگوئی جو ہے میں آپ کو سامنے دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا اس سال الیکشن ہوگا.
یعنی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، مارشل لا لگائے گا اور مختلف قسم کے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ رہے گی، وہ الیکشن نہیں کروائے گی. یہ مختلف قسم پروپیگنڈے جو ہے وہ جاری ہے. لیکن اس نے کہا کہ اس سال پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا، یعنی 2023 کے اندر پاکستان کے اندر الیکشن ہوگی. دوسری بات، عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا. 2023 کے اندر عمران خان صاحب ایک بار پھر پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا. تیسری بات، ایک سیاسی شخص کا ڈیتھ ہو سکتے ہیں، یعنی 2023 کے اندر ایک سیاسی شخص جو ہے وہ اس کا مرنے کا امکانات جو ہے وہ ہے، کوئی مر سکتا ہے 2023 کے اندر سیاسی بڑا شخص. تیسری بات کہا تھا، یہ انٹرنیشنل نیوز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بائیڈن اس سال صدر امریکہ کے صدر نہیں ہوں گے. یعنی 2023 میں جو بائیڈن وہ امریکہ کے صدر نہیں ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر ہوں گے. یہ بے انتہائی شاکنگ نیوز ہے، یہ انہوں نے کہا. تیسری اور ایک بات اور کہ شہباز شریف کے لیے 4 سال ثابت نہیں ہوگا، یعنی یہ سال شہباز شریف کے لیے اچھا سال ثابت نہیں ہوگا، یہ بھی انہوں نے کہا. اور آخر میں انہوں نے کہا مہنگائی اس سال بھی انتہائی زیادہ ہوگی، یعنی اس سال بھی مہنگائی جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہوگی. چاہے عمران خان کی حکومت آئے، چاہے شہباز شریف کی حکومت آئے، چاہے زرداری کی حکومت آئے، چاہے فضل الرحمان آئے، چاہے ماشاء اللہ آئے، چاہے ٹیکنوکریٹ حکومت آئے، لیکن اس سال بھی مہنگائی انتہائی زیادہ ہوگی. یہ پیشگوئی کی ہوئی ہے ایک نجومی صاحب نے. اب دیکھتے ہیں کہ سال 2022 کی طرح اس سال 2023 میں اس کی کتنی پیشگوئیاں جو ہے وہ سچ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. اب تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.